نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين۔ تو فرماؤ کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ تم خود ہی فرماؤ اللہ، اور بے شک ہم یا تم کوئی ایک ضرور ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں بتوں کو، ان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ محبوب بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے والوں سے فرما دیں کہ آسمان سے بارش برسا کر، زمین سے سبزہ اگا کر تمہیں روزی کون دیتا ہے۔ اگر مشرکین سے آپ یہ سوال کریں اور اگر وہ اس کا جواب نہ دیں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی فرما دیں کہ تمہیں اللہ روزی دیتا ہے، کیونکہ اس سوال کا اس کے علاوہ کوئی اور جواب ہی نہیں، اور فرما دیں کہ بے شک ہم یا تم دونوں فریقوں میں سے ایک ضرور ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں ہے۔ اور یہ ظاہر اور یقینی اور قطعی بات ہے کہ جو شخص صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزی دینے والا، پانی برسانے والا، سبزہ اگانے والا جانتے ہوئے بھی بتوں کو پوجے جو کہ کسی ایک ذرے برابر کے کسی چیز کے مالک نہیں، جیسا کہ پیچھے ابھی آپ نے آیت میں سنا، وہ یقیناً پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کھلی گمراہی میں ہے، اور یہاں یہ بتا دیا۔ آگے ارشاد فرمایا قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تم فرماؤ ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس کس انداز سے ان بتوں کے پجاریوں کو قرآن سمجھا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک جو بتوں کے پجاری اور جو حضور کے زمانے میں تھے، تو فرمایا کہ محبوب آپ ان مشرکوں سے فرما دیں کہ ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہم سے تمہاری اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ قیامت کے دن ہر شخص سے اس کے اپنے عمل کے بارے میں سوال ہوگا، اور ہر ایک اپنے عمل کی جزا پائے گا۔ لہٰذا تم اپنی فکر کرو اور اپنی اصلاح کی کوشش کرو۔ آگے ارشاد فرمایا قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ تم فرماؤ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہم میں سچا فیصلہ فرما دے گا، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ محبوب آپ ان مشرکین سے یہ بھی فرما دیں کہ قیامت کے دن حساب کی جگہ میں ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، اور پھر ہم سب میں وہ سچا فیصلہ فرما دے گا، تو اہل حق کو وہ جنت میں اور اہل باطل کو وہ دوزخ میں داخل کرے گا، اور وہی رب العالمین بہترین فیصلہ کرنے والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو لفظ اللہ رب العالمین کے دو اسماء ہیں، الفتاح العلیم، اس آیت میں آئی۔ تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے الفتاح، اس اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور دل روشن ہو جاتا ہے اور کامیابی کے اسباب حاصل ہوتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں جس نے نماز فجر کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر 71 ٹائمز یعنی 71 مرتبہ اس اسم کو پڑھا تو اس کا دل بھی منور ہوگا، اس کے کام بھی آسان ہو جائیں گے، اور اس کے اس اسم کی برکت سے اس کے رزق میں بھی وسعت ہوگی۔ اور فرمایا العلیم، اس اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس بندہ اس کو پڑھتا رہے تو علم اور معرفت کے دروازے اس کے لیے اللہ کھولے گا۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا فتاح، یا فتاح یعنی اسم مبارک
اپنے دل پر رکھ کر 71 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، اور یا علیم تو دن رات یہ پڑھتا رہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حافظہ کام نہیں کرتا، تو یہ پڑھے انشاءاللہ، تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے علم میں بھی برکت دے گا اور اسے معرفت بھی حاصل ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تم فرماؤ مجھے دکھاؤ تو اپنے وہ معبود جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا کر ملا رکھا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ ہی عزت والا حکمت والا ہے۔ محبوب آپ ان مشرکین سے فرمائیں کہ جن بتوں کو تم نے عبادت میں اللہ کا شریک کیا ہے مجھے دکھاؤ تو صحیح، یعنی ان کی الوہیت کی کوئی دلیل تو مجھے دو کہ یہ جو معبود ہیں یہ کس قابل ہیں، بتاؤ تو صحیح یہ کیا کچھ پیدا کر سکتے ہیں، بتاؤ تو صحیح کیا یہ روزی دیتے ہیں۔ جب یہ روزی نہیں دیتے، جب یہ پیدا کچھ نہیں کر سکتے اور یہ کسی قابل نہیں، جب یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو فرمایا ان کو خدا کا شریک بنانا اور پھر ان بتوں کی عبادت کرنا، فرمایا یہ کیسی عظیم خطا ہے، لہٰذا اس سے باز آ جاؤ۔ وہ بت ہرگز اللہ کا شریک نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے، جبکہ تمہارے یہ بت ذلیل اور خسیس شریکوں کو یہ بلند مرتبہ کہاں حاصل کہ کہاں میرا رب ہے اور کہاں یہ تمہارے بت کہ جن کو تم اللہ کے برابر شریک ٹھہراتے ہو۔ آگے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کی رسالت عامہ کو بیان کیا کہ محبوب ہم نے آپ کو صرف ان مشرکین کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ آپ کو عربی، عجمی، کالے، گھورے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور ایمان والوں کے لیے اللہ کے فضل کی خوشخبری دینے والا اور کافروں کے لیے اس کے عدل کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ فرمایا لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور اپنی جہالت کی وجہ سے وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس آیت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، تمام انسان جو ہیں وہ اس کے احاطے میں ہیں، وہ گورے ہو یا کالے ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، پہلے ہو یا بعد والے ہو، سب کے لیے آپ رسول ہیں اور وہ سب آپ کے امتی ہیں۔ یہ مضمون قرآن میں بار بار بہت سے جگہ آیا اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس میں میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، یعنی یہ حضور کی خاصیت ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے جو 5 چیزیں دی گئیں اس میں سب سے پہلی چیز کہ 1 ماہ کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی، یعنی مسافر اگر حضور کا دشمن 1 ماہ کی مسافت پر دور ہو، لیکن حضور کا وہ رعب اور وہ دبدبہ تھا کہ فرمایا کہ 1 ماہ کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ ہیبت عطا فرمائی اور وہ رعب و دبدبہ عطا فرمایا۔ نمبر 2 فرمایا کہ تمام زمین میرے لیے مسجد اور پاک کی گئی، اور جہاں میرے امتی کو نماز کا وقت ہو وہ نماز پڑھے، یعنی یہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے، ورنہ پہلے عبادت کے لیے خاص جگہ ہوا کرتی تھی، جیسے آج بھی آپ دیکھیں چرچ میں لوگ جا کر یہ جو ہیں، اسی طرح
پارسی دیکھیں، ہر ایک اپنے اپنے عبادت خانے میں جا کر وہاں اپنے مخصوص طریقے سے وہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں، چاہے وہ شرک بھی کر رہے ہوں۔ لیکن یہ حضور کا صدقہ دیکھیے کہ حضور کا امتی جس روئے زمین پر کسی بھی جگہ ہو، اسی لیے حضور نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ مسجد صرف یہ نہیں، مسجد کا مطلب جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، جہاں سجدے کی جگہ ہو، وہی جہاں بندہ کھڑا ہو جائے وہی مسجد ہوتی ہے۔ تو مسجد یہ بھی ہوتی ہے کہ جہاں وہ خرید کر ایک جگہ مخصوص کر دی جاتی ہے، لیکن اگر ایسا گھر میں نماز پڑھے تو گھر مسجد بن جاتی ہے۔ مسجد میں آ کر ایک ساتھ جو اجتماعی نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا صدقہ کہ ایک دوسرے کے حال احوال سے انسان واقف ہوتا ہے۔ نمبر 3، حضور نے فرمایا میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کی گئیں۔ نمبر 4، مجھے مرتبہ شفاعت عطا کیا گیا۔ دیکھیے پیچھے بھی آپ نے سنا تھا کہ شفاعت، وہ آیت سنا کر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ کے پاس کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، لیکن حضور، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا مجھے مرتبہ شفاعت عطا کیا گیا۔ اور نمبر 5 فرمایا کہ انبیاء کرام خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے اور میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کہ اس حدیث پاک سے علماء کہتے ہیں کہ حضور کے مخصوص فضائل کا بیان ہے کہ جس میں آپ کی رسالت عامہ کا بھی بیان ہے کہ جس میں تمام جن و انس بھی شامل ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے رسول ہیں، اور یہ مرتبہ خاص آپ ہی کا ہے کہ جو کہ قرآن کریم کی آیات اور کثیر احادیث سے ثابت ہے۔ ایک آیت کریمہ اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو فرماؤ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے کہ جس سے نہ تم ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ یہاں مشرکین کی وہ جہالت کو بیان کیا گیا کہ وہ ٹھٹا کرتے ہوئے ہنسی مذاق کرتے ہوئے یہ سوال بار بار کرتے تھے کہ قیامت کا وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ انہیں شرک سے روکا جا رہا ہے، انہیں توحید کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، لیکن وہ قیامت جہاں حساب کتاب ہوگا، لیکن انہیں قیامت کب آئے گی بس اس کی ڈیٹ بتا دی جائے، بس یہی وہ سوال ٹھٹا کرتے ہوئے پوچھتے تھے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ محبوب علیہ السلام آپ ان سے صرف اتنا فرما دے کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے کہ جب وہ آ گیا تو پھر فرمایا جس سے نہ تم ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ یعنی اگر تم مہلت چاہو گے تو تاخیر ممکن نہیں، اور تم جلدی چاہو گے تو پہلے ہونا ممکن نہیں۔ یعنی تمہارے کہنے سے قیامت نہیں آ جائے گی کہ تم جلدی چاہو گے تو یہ ناممکن نہیں۔ فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا بہر صورت، لیکن وہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ اپنے وقت پر پورا ہوگا اور قیامت ضرور آئے گی۔ اللہ رب العالمین ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اعمال صالحہ کی ہمیں کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، اس کے فہم و مولائی کریم فہم قرآن کی دولت سے ہمیں نواز دے، اس کے انوار اور اس کی تجلیات، اس کے اسرار و رموز ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کو اس میں غور و فکر کی توفیق دے دے۔ اے اللہ تدبر قرآن کی دولت عطا فرما، اخلاص 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 کے ساتھ یا رب العالمین سیکھنے سکھانے سمجھانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو باعمل بااخلاق باحیا باکردار بنا دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔
یا اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کی جو پریشانی ہو، بیماری ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے سب کی بیماریاں، دکھ، تکلیف، پریشانیاں، قرضداریاں دور فرما دے، ہم سب کے رزق میں برکتیں، وسعتیں عطا فرما، ہمیں عبادتوں میں لذتیں عطا کر دے، نمازوں میں خشوع و خضوع دے دے، ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔